نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، کوئی لڑائی کرے، تمہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، باوجود اس کے کہ تو جواب دینے کی ہمت بھی رکھتا ہے، جرت بھی رکھتا ہے، لیکن تو نے یہ عمل نہیں کرنا، تو نے یہ ساری باتیں سن کے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور میرے ساتھ جھگڑا کرنے والے، میرے ساتھ لڑائی کرنے والے اور مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، تیری ساری باتوں کا جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں، میرا روزہ مجھے برداشت سکھاتا ہے، میرا روزہ مجھے برداشت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی زبان پہ صرف اتنے جملے ہونے چاہیے، انی صائم، کہ میں روزے سے۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہی ہے، شیطان کی تو خواہش ہی یہی ہے، تمنا ہی یہی ہے، آرزو ہی یہی ہے۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہی کے عمیق گڑھوں میں جا کے پھینک دے، جہاں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کی خواہش یہ ہے کہ تم سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ جوش دلائے گا، وہ غصہ دلائے گا، تو کوئی کمزور ہے، تو کوئی بزدل ہے، تو کوئی بے غیرت ہے، اٹھ جواب دے، جو یہ کہہ رہا ہے تو بھی کہہ، جیسے یہ لڑ رہا ہے تو بھی لڑ۔ لوگوں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، یہ رحمان کی تعلیمات نہیں، یہ صاحب قرآن کی تعلیمات نہیں، یہ شیطان کی تعلیمات ہے۔ کائنات کا امام اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں میری امت کا پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے، قوی کون ہے، بہادر کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مد مقابل کو گرا دے، بچھاڑ دے، وہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے، وہ بہادر ہے۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔
اور میرے صحابہ پہلوان وہ نہیں، بہادر وہ نہیں، دلیر وہ نہیں، جری اور قوی وہ نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ میری امت کا بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، وہ غصے پہ کنٹرول کر جائے، وہ بہادر انسان ہے۔ ذرا میں اور آپ چند لمحوں کے لیے سوچیں، آج 22 روزے ہو گئے، کیا میں نے اور آپ نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے روزے سے کچھ حاصل کر لیا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا میں اور آپ اپنے اٹھنے اور بیٹھنے، اپنے آنے اور جانے، اپنے چلنے اور ٹھہرنے، اپنے کھانے اور پینے، اپنے سونے اور جاگنے، اپنی معیشت، معاشرت، ثقافت اور تجارت، عبادت اور ریاضت، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے ہیں؟ یا جیسے 11 مہینے ہم چلتے رہے ہیں معمول کے مطابق آج بھی ویسے ہی چل رہے ہیں؟ اگر رمضان المبارک کے مقدس اور مطہر مہینے میں بھی روزہ رکھ کر بھی، نماز پڑھ کر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے لیل و نہار نہیں بدلے، ہمارے صبح اور شام میں کوئی فرق نہیں پڑا، ایسے روزے داروں کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو دھیان دینا ہے۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے، اس کی سیرت کیا ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل پیش کروں گا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ مبنی حدیث پیش کروں گا، اور اس پہ کاربند رہنے والوں کے لیے اجر و ثواب بیان کروں گا۔ ہم نے آقا کسے مانا، رہبر کسے مانا، رہنما کسے مانا، پیشوا کسے جانا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے امام کی سیرت کیا ہے، کائنات کے امام کا کردار کیا ہے، کائنات کے امام کا کریکٹر کیا ہے، کائنات کا امام ہمیں کیا درس دے کے گیا ہے، کیا سبق پڑھا کے گیا ہے، کیا باز کر کے گیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ یا خالی محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑی ارادت، بڑی شیفتگی، بڑی فریبتگی ہے۔ بات آئے، حکم آئے، ارشاد آئے، فرمان آئے، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، سچی عقیدت و ارادت رکھنے والے، مر جانا تو گوارا کر لیتے ہیں، محمد کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتے۔ اور اہل حدیثوں کبھی اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھنا، اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرنا۔ امام
کہ محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑا محدث اور اہل حدیث کا بہت بڑا لیڈر محمد بن واسع خراسان کا رہنے والا ہے، خراسان کا۔ آج اسے خراسان سے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا پڑا، کسی ذاتی کام کے لیے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ مدینہ کے لیے خراسان سے نکلنے سے پہلے محمد بن واسع اپنے اس وقت کے خراسان کے امیر گورنر، مسلمانوں کے بہت بڑے سپاہ سالار، بہت بڑے محدث قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ آئے۔ یہ بھی آپ کا بڑا ہے، یہ بھی آپ کا بزرگ ہے، یہ بھی آپ کا لیڈر ہے، اسلام کی تاریخ اسے بہت بڑے سپاہ سالار کے حیثیت سے جانتی ہے۔ محمد بن واسع قتیبہ بن مسلم کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، گورنر صاحب میں مدینے جا رہا ہوں، بتاؤ آپ کے لیے مدینے سے کیا تحفہ لے کے آؤں۔ یہ تھے مسلمانوں کے لیڈر، یہ تھے مسلمانوں کے حکمران۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا محمد بن واسع مدینے جا رہا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے میں مدینے سے آپ کے لیے تحفہ کیا لے کے آؤں۔ جاؤ، مدینے جا رہے ہو، مدینے سے اگر تمہیں کوئی ایسی نبی کی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو، میرے لیے واپسی پہ وہ تحفہ لے آ۔ اندازہ فرمائیں ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کی لگن اور تڑپ دیکھیں، ان کی چاہت دیکھیں۔ حکمران ہے، لیڈر ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، سوچ کیا ہے کہ بھائی مدینے سے اگر اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ملے تو میرے لیے تحفہ لے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی مکے اور مدینے جاتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ کیا لے کے آنا ہمارے لیے؟ کپڑے لے آنا، سونا لے آنا، فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز لے آنا۔ آج کسی کی سوچ نہ رہی کہ مکے اور مدینے جانے والے سے کہے تجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ دھیان سے نماز پڑھنا، جو مکے اور مدینے میں نماز پڑھی جا رہی ہو، حرمین میں نماز پڑھی جا رہی ہو، وہ واپسی پہ میرے لیے تحفہ لے۔ آج ہماری یہ سوچ ہی نہیں رہی۔ کیسی پاکیزہ سوچ تھی ان لوگوں کی، کیسی مقدس ہستیاں تھی وہ لوگ، کیسا رسول اللہ سے پیار تھا، کیسی محبت تھی۔ محمد بن واسع خراسان سے چلے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ان کی ملاقات جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم سے ہوتی ہے۔ حضرت سالم سے کہتے ہیں بھائی باقی باتیں بعد میں کروں گا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے نا تو وہ مجھے سنا دے تاکہ میں جاتی دفعہ اپنے امیر کے لیے، گورنر کے لیے وہ حدیث بطور تحفہ لے جا سکوں۔ امام حاکم کہتے ہیں حضرت سالم نے یہ حدیث محمد بن واسع کو سنائی۔ محمد بن واسع سے کہا
محبت سے سنو. میرے بابا عبداللہ ابن عمر نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا. کیا سنا؟ آقا نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص جب بازار کی طرف جائے تو بازار کے مین دروازے پر پہنچ کر یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف پڑھ کر بازار میں داخل ہو. کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف پڑھ کے بازار میں داخل ہو. جو بندہ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف پڑھ کے بازار میں داخل ہوتا ہے، پروردگار اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب میرے بندے کو بشارت دے دے، یہ الفاظ پڑھنے کی وجہ سے، یہ کلمات پڑھ کے بازار میں داخل ہونے کی وجہ سے میں نے تیرے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی. 10 لاکھ نیکیوں پر درج کر دی. سنن ابن ماجہ کے اندر ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے پیغمبر بس 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے بس. فرمایا نہیں، 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. فرمایا آقا بس. فرمایا نہیں، 10 لاکھ درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. آقا بس. فرمایا نہیں، اس کے لیے جنت میں ایک محل بھی بنا دیا جاتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اللہ کی حدیث پر. یہ حدیث امام حاکم کہتے ہیں سالم نے محمد بن واسع کو سنائی. محمد بن واسع نے پلے باندھی، اپنا کام تمام کر کے واپس خراسان کی طرف لوٹے. اب قتیبہ بن مسلم کی کیفیت دیکھو. جب تک محمد بن واسع نہیں آئے ہر روز خراسان سے باہر نکل کے محمد بن واسع کا انتظار کرتا ہے کہ محمد بن واسع جلدی آئے اور میرے لیے رسول اللہ کی کوئی حدیث لے کے آئے. ہماری محبت کا عالم کیا ہے حدیث کے ساتھ؟ ہمارے پیار کی کیفیت کیا ہے رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ؟ رسول اللہ کی حدیث کو سننے کا ہمارے دل میں کتنا جذبہ ہے. روزانہ باہر نکل کے انتظار کرنے والا قتیبہ بن مسلم آج خراسان سے باہر کھڑا ہے. سواری کو آتے ہوئے دیکھا، خوش ہو گیا کہ آج محمد بن واسع آ رہا. قریب آئے، پوچھا محمد بن واسع بتا حدیث لائے ہو؟ کہا جی لایا ہوں. کہا لاؤ بتاؤ جلدی کرو. کہا قتیبہ بن مسلم گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے آرام سے میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث سناؤں. بے چینی کا عالم دیکھو. رسول اللہ سے محبت کا اندازہ کرو. کہا نہیں، گھر جائیں گے پھر جا کے سنائے گا. نہیں، یہی سناؤ، ابھی سناؤ. امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث قتیبہ بن مسلم کو محمد بن واسع نے بطور تحفہ پیش کی کہ میں یہ حدیث لے کے آیا ہوں. قتیبہ بن مسلم نے سنی. سننے کے بعد کیا کیا؟ چلو حدیث سن لی ہے، عمل کر لیں گے. بڑی زندگی پڑی ہے، بڑا ٹائم ہے، ابھی تو عمل ہو جائے گا. نہیں، مومن کی نشانی کیا ہے؟ ایماندار کی خوبی کیا ہے؟ اِنَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
نشانی یہ ہے کہ ادھر رسول اللہ کی بات سنتا ہے، ادھر فوراً اس پر عمل کرتا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیتا۔ قتیبہ بن مسلم نے حدیث سنی، اپنے نوکروں سے کہا جاؤ میری سواری لے کے آؤ۔ وہ بھاگے، خادم بھاگے، سپاہی بھاگے، وہ سواری لے آئے۔ قتیبہ بن مسلم سواری پہ سوار ہوئے۔ پوچھا گیا قتیبہ بن مسلم سے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بازار جا رہا ہوں۔ کہا حضرت سودا لانا ہے، ہمیں بتاؤ، کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ، ہم کر کے آئیں گے۔ اب جو قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ قتیبہ بن مسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی سودا نہیں لانا بازار سے، مجھے کوئی کام نہیں ہے بازار میں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو بازار میں؟ کہا ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی ہے، اس پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ یہ جذبہ آج ہمارے اندر کہلانے کو آج ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، محب ہیں، لیکن ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری محبت کا عالم کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ محب جو ہوتا ہے لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، سچا محب جو ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، اپنے محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی عقیدتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کائنات کی سیرت کیا، نبی کائنات کا کردار کیا، پیغمبر کائنات کا کریکٹر کیا؟ کھولو صحیح البخاری کو، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مال غنیمت تقسیم کر کے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے، تھوڑے سے دور کے سامنے سے ایک بدوی آ رہا ہے، عرابی آ رہا ہے، دیہاتی آ رہا ہے، اجڑ آ رہا ہے، انپڑھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، کائنات کے امام کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، اپنے گلے سے چادر کو اتارا اور اس چادر کو امام کائنات کے گلوہ اطہر میں ڈالا، نبی کائنات کے گلے میں ڈالا، اور رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچنے لگا۔ اب دائیں بائیں وہ جانثار کھڑے ہیں، وہ دیوانے اور پروانے کھڑے ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کائنات کا امام نگاہ اٹھائے اور ہمیں حکم فرمائے، ہم اس کا سر اس کے تن سے جدا کر ڈالیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہے، وہ چادر کھینچ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے زور سے اس نے چادر کو کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ زخم ہو گیا۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہے۔ آپ نے پوچھا یار بتا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اور تو چاہتا کیا ہے؟
تمنا کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ یار اپنی ڈیمانڈ تو بتا، بغیر بتائے تو نے میرے گلو اعتار میں پٹکا ڈال کے چادر ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا. بتا تو چاہتا کیا؟ کہتا ہے مولی من مال اللہ، سارا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا، اس مال میں سے مجھے بھی دے کچھ. کون ہے مانگت ہے؟ کون ہے سوالی ہے؟ کون ہے مفلس ہے؟ نادار ہے؟ کمزور ہے؟ غریب ہے؟ اور کس کے گلوے اطہار میں کپڑا ڈالا ہے؟ جو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہے، جس کا حکم مدینے میں چلتا ہے. اب سوچو ذرا، کائنات کے امام نے کیا کہا ہوگا اور کیا کیا ہوگا. رسول اللہ کی اس ایک حدیث کو پلے باندھ لو، رسول اللہ کے اس ایک فرمان کو دل کی تختیوں اور دماغ کی پٹیوں پہ مرکز کرو. تم کس پیغمبر کے ماننے والے ہو؟ کس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کس نبی سے تعلق جوڑنے والے ہو؟ کس نبی سے ناتا اور رشتہ استوار کرنے والے ہو؟ کبھی سوچا وہ پیغمبر جو لامثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، روب والا ہے، بردبار ہے، ملنسار ہے. کون؟ وہ اشرف الانبیاء ہے، شاف روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عظمتوں کا مالک، اتنی رفعتوں کا مالک، اتنی معرفتوں اور بلندیوں کا مالک. ایک کمزور سا بندہ گلے میں کپڑا ڈال کے پل دے رہا ہے، صحابہ بے چین ہے. کائنات کا امام حکم فرمائے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. نبی کائنات نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے میرے محبوب کو، لیکن میرے آقا نے گردن جھکائی ہوئی ہے. صحابہ منتظر ہیں، نبی ابھی گردن اٹھائے گا، حکم فرمائے گا، اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. کائنات کے امام نے سر اٹھایا، رسول ہاشمی نے گردن کو اٹھایا. صحابہ نے کیا منظر دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں فضاحکا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا آقا و مولا جناب محمد مسکرا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں لال پیلے نہیں تھے، آپ کی پیشانی پہ بل نہیں تھے، آپ کے ماتھے پہ شکم نہیں تھے. کیا تھا؟ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. صحابہ کرام کے غصے کو دیکھتے ہوئے، تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ کو لرزتے ہوئے دیکھ کے
اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا، جو مانگتا ہے دے دو، اس نے جو کچھ کیا ہے میں محمد نے معاف کر دیا ہے۔ کیا سیرت ہے میرے آقا کی، کیا کردار ہے میرے آقا کا، کیا کریکٹر ہے میرے آقا کا، کس کے لیے آقا نمونہ ہے، کس کے لیے آقا اسوہ حسنہ ہے، کس کے لیے آقا آئیڈیل ہے۔ پڑھتے تو ہم ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے آقا ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ۔ پھر دیکھو نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار اور کریکٹر کیا ہے، کائنات کا امام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، کیا سبق پڑھا رہا ہے، کیا سیرت پیش کر رہا ہے۔ اور یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آئیے صحیح مسلم میں چلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے نبی کائنات علیہ السلام کا ایک دیوانہ، پروانہ اور مستانہ، آپ کا شدائی اور فدائی، آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، آپ سے دین سیکھنے والا، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمت جواب دے گئی ہے، حوصلہ پست پڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ آقا میرے عزیز رشتہ داروں نے مجھے بڑا ستایا ہوا ہے، مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کائنات کے امام نے کہا ہوا کیا ہے، بتا دو صحیح۔ کہتا اللہ کے پیغمبر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دور ہوتے ہیں، میں ان سے نرمی کرتا ہوں، وہ سختی کرتے ہیں، میں ان سے پیار سے پیش آتا ہوں، وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا میں میٹھے اور محبت بھرے بول بولتا ہوں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ غیبتیں کرتے ہیں، وہ چغلیاں کرتے ہیں، وہ سینے میں کینہ رکھتے ہیں۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سننے کے بعد آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ آقا میں تو خاموش ہو گیا۔ آپ جو فرمائیں گے، آپ جو تعلیم دیں گے، آپ جو درس دیں گے، آپ جو باز کریں گے، آپ جو حکم فرمائیں گے، میں تو آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس پہ عمل کروں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں کائنات کا امام کوئی فیصلہ دے دے، کائنات کا امام کوئی حکم دے دے، کائنات کا امام کوئی فرمان جاری کر دے، مومن کہلانے والا اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے، یہ مومن کی شایان شان نہیں، یہ ایماندار کی شان شایان نہیں۔ آقا فرمائیں میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تشفعهم المنّ فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت عليك۔ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تو بات بتا رہا ہے اگر تو اسی طرح بات ہے، جیسے ماجرا پیش کر رہا ہے اگر تو اسی طرح ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں تو دعائیں کرتا ہے، وہ نفرت کرتے ہیں تو محبت کرتا ہے، وہ دور بھاگتے ہیں تو قریب کرتا ہے۔ لئن کنت کما قلت، اگر تو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو پریشان نہ ہو۔ تو سمجھ رہا ہے تو خاموش ہے، لوگ سمجھے کہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، نہیں، تو خاموش ہے۔ تیری خاموشی کو دیکھ کر تیری طرف سے عرش والا جواب دے رہا ہے۔ جواب کیا ہے؟ تصفہم الملہ، تیری خاموشی کی وجہ سے ان کے منہ میں راکھ ڈالی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب بتا، اس کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، اس کی خاموشی کو بزدلی تصور نہ کرنا۔ یہ خاموش ہے تو اللہ رسول کے کہنے پہ خاموش ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں جواب دے رہا ہے، تو صرف تیرے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَنَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَحِيرٌ، کائنات کے امام نے کہا تیرے پہ رب اتنا راضی ہے، اللہ نے تیری مدد کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ایک فرشتہ تیری مدد کر رہا ہے، اور اس وقت تک تیری مدد کرتا رہے گا، ما دمت علی ذالک، جب تک تو اس وتیرے پہ قائم رہے، یہ عمل جاری رکھے گا۔ وہ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور و فکر کرو تو صحیح، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہمارا عمل رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یارو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رات کو نماز تراویح میں قرآن سننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کان سے سنے، اس سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے، جو مرضی کرے کرتے رہے، بس کھانا پینا نہیں، باقی سارے کام جائز ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، روزہ ہمیں کچھ سکھانے آیا ہے، کچھ پڑھانے آیا ہے، کچھ دکھانے آیا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے کوشش کی ہے؟ پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو کہ نہ، پتہ نہیں ہم میں سے کون آئندہ رمضان، آئندہ کیا پتہ نہیں یہ رمضان بھی مکمل کرنا نصیب ہو کہ نہ۔ پھر سوچنا تو چاہیے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، رسول اللہ کے فرامین کیا ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا لیں، رسول اللہ کی تعلیمات پہ کاربند ہو جائیں، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے، پتہ ہے کیا ملے گا؟ اگر مان لے نا رسول اللہ کی بات، رحمت کائنات کی سیرت، کردار، کریکٹر اپنا لے، یہ ملنے لگا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جم وفی ہے۔ رسول ہاشمی اپنے صحابہ کے درمیان کھڑا ہے، پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں، اور میرے صحابہ تمہارے درمیان
اشج عبد القیس موجود ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشج عبد القیس، کائنات کے امام نے کہا اگر اشج عبد القیس موجود ہے تو وہ سنیں. کیا سنیں؟ ان فیک خصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں، ان دو خوبیوں کی وجہ سے یحبہم اللہ، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. اندازہ فرمائیں جس شخص کے بارے میں نبی کی زبان سے رب کہلوا رہا ہو کہ میرے محبوب اس کو بتا اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کی رفعت کا کیا عالم ہوگا، اس کی معرفت و بلندی کا کیا عالم ہوگا. نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اشج عبد القیس تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے. صحابہ بے چین ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کو دو خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا العلم والعنات، ایک فہم و فراست ہے اور ایک برداشت ہے. کتنا بڑا اجر ہے برداشت کا کہ عرش والا آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد کو بتلا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرے؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم پہ غور و فکر کرو. کیوں نہیں ہم غور و فکر کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، ہم قرآن پہ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ ہم قرآن پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پہ تدبر جب حبشے کے بادشاہ نے کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن پہ تدبر جب عمر ابن خطاب نے کیا تو دنیا، دل کی دنیا ہی بدل گئی. قرآن پہ تدبر اور غور و فکر جب طفیل دوستی نے کیا تو ایمان کے نور سے سینہ منور ہو گیا. قرآن پہ تدبر جب فضیل بن عیاض نے کیا تو ڈاکو سے اللہ کا ولی اکبر گزیدہ بندہ بن گیا. میں اور آپ پورا رمضان قرآن سنتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی. کیوں؟ ہم نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ہم آتے ہیں سن کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. لوگوں ضرورت ہے قرآن پہ تدبر کی، ضرورت ہے قرآن پہ غور و فکر کرنے کی. اللہ تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کہتا ہے غصے کو پی کر دکھاؤ، برداشت کر کے دکھاؤ، معاف کر کے دکھاؤ، میں تمہیں نیکوکار کی صف میں داخل کر کے دکھاؤں. تم اگر نیکوکار کی صف میں داخل ہونا چاہتے ہو تو قرآن پہ تدبر کرو. جب ہم قرآن پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو دین پڑھ کے، دین سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، دیندار سے ہی معنوں میں بنا دے. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو قرآن و حدیث سے منور فرما دے. جو میں نے کہا ہے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں اللہ انہیں قبول فرمائے.
میرے سمیت آپ سب